الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا معمر عن الزهري عن هند بنت الحارث عن سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فقال سبحان الله ماذا أنزل الليلة في الفتنة ماذا أنزل من الخزائن من يوقظ صواحب الحجرات يا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتی ہیں کہ بے شک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات بیدار ہوئے نیند سے، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ، پاک ہے اللہ کی ذات، ماذا انزل اللیلۃ من الفتنۃ، آج کی رات کتنے ہی فتنے اتارے گئے ہیں، ماذا انزل من الخزائن، آج کی رات کتنے ہی خزانے اتارے گئے ہیں، من یوقظ صواحب الحجرات، کوئی ہے جو ان حجرے والیوں کو جگا دے، یا رب کاسیۃ فی الدنیا، فرمایا کئی عورتیں یا کئی عورتیں ایسی ہوں گی جو دنیا میں تو لباس والی ہوں گی، عاریۃ فی الآخرہ، مگر آخرت میں بغیر لباس والی یعنی برہنہ ہوں گی۔ کتاب الفتن کا سلسلہ چل رہا ہے اور متفرق فتنوں کا بیان آپ حضرات کے سامنے بیان ہوا ہے، اور انشاءاللہ آج بھی مختلف فتنوں سے متعلق بات کی جائیں گی۔ یہ حدیث مبارکہ جو پڑھی گئی، اس میں جیسے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو زوجہ محترمہ ہے، انہوں نے یہ روایت نقل کی ہے کہ ایک رات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے اور آپ علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ، آج کی رات کتنے ہی فتنے اتارے گئے، یعنی کتنے ہی فتنے ایسے ہیں جو آج کی رات اتارے گئے ہیں، یا تو بذریعہ وحی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کیا گیا، اور یا پھر یعنی فرشتے نے آ کر حضور علیہ السلام کو خبر دی۔ تو آپ نے فرمایا کتنے ہی فتنے ایسے ہیں جو آج کی رات میں نازل کیے گئے ہیں، اتارے گئے ہیں، کتنے ہی خزانے آج کی رات اتارے گئے ہیں۔ خزائن میں دو اقوال ہیں، اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ خزائن سے بعض علماء فرماتے ہیں یا تو اللہ پاک کی رحمتیں مراد ہیں، اور دوسرا قول اس میں یہ ہے کہ اس سے بھی فتنے ہی مراد ہے۔ قیصر و کسریٰ کے خزانے اور مال و دولت، اسباب، خزانے، یہ بھی فتنہ ہی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، مال کو فتنہ کہا گیا، تو یا پھر اس خزائن سے مراد بھی فتنے ہیں۔ تو آج کی رات کتنے ہی فتنے اتارے گئے، اور یا پھر فتنوں کے ساتھ جیسے آج کی رات کئی ایسی چیزیں ہیں جو باعث رحمت ہے وہ بھی اتاری گئی، خیر والی چیزیں بھی اتاری گئی۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا میوقظ صواحب الحجرات، کون ہے جو ان حجرے والیوں کو جگا دے، اس سے اشارہ ازواج مطہرات کی طرف ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ازواج مطہرات میں ہر ایک کا اپنا اپنا حجرہ تھا، ہر ایک زوجہ محترمہ کا اپنا حجرہ تھا، تو آپ نے فرمایا کون ہے جو ان کو جگا دے۔ جگانے سے مطلب یہ ہے کہ جگا دے اور وہ اٹھ کر عبادت میں مشغول ہو جائے، نماز میں مشغول ہو جائے، کیونکہ انسان جب کسی خیر کے کام کی دعوت یا تبلیغ کرتا ہے، یا پھر دفع مضرت کہتے ہیں، کوئی برائی کی بات دور کرنا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے آغاز اپنے اہل خانہ سے کرے، اور سب سے پہلے جلب منفعت و دفع مضرت، طلب خیر اور بری باتوں کو دور کرنا، سب سے پہلے اس کے مستحق اپنے ہی اہل خانہ ہیں۔
اسی لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو ان حجرے والیوں کو جگا دے، اور جگانے سے مراد کیا ہے کہ یہ اٹھ کر عبادت میں اور اللہ پاک کی اطاعت میں نماز میں مشغول ہو جائے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا یا رب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ، کہ کئی ساری عورتیں ایسی ہوں گی جو دنیا میں کاسیۃ لباس تو پہنے ہوئے ہوں گی، جسم ڈھکا ہوا ہوگا، لیکن عاریۃ فی الآخرہ آخرت کے لباس سے محروم ہوں گی، آخرت میں برہنہ ہوں گی۔ اس کے کئی مطلب بیان کیے گئے ہیں کہ کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ کا کیا مطلب ہے۔ علماء نے اس کا ایک مطلب یہ بیان کیا ہے جو آپ حضرات کے سامنے پہلے بیان بھی ہو چکا ہے فتن میں، علامات قیامت میں، کہ دنیا میں تو لباس پہنا ہوا ہوگا، لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی جیسے آیا تھا، تو بعض مرتبہ وہ لباس اتنا باریک ہوتا ہے یا اتنا مختصر ہوتا ہے کہ پہننا نہ پہننا برابر ہے، یعنی تستر مقصود نہ ہو اس کا، ایک براہ نام لباس جس کو کہتے ہیں۔ ظاہری بات ہے لباس سے مراد تستر ہوتا ہے، جسم کا چھپا لینا۔ پھر مرد کا اپنا سطر ہے، عورت کا اپنا سطر ہے، مرد اور عورت کے سطر کی مقدار میں بھی فرق ہے، وہ آپ کو معلوم ہے کہ مرد کا سطر ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے، عورت کا پورا جسم سطر ہے۔ تو اس سے اور دوسری بات اس میں یہ بھی ہے کہ یہاں تذکرہ تو ہے کاسیۃ فی الدنیا عورتیں، لیکن اس میں مرد بھی مراد ہو سکتے ہیں، چاہے مرد اگر دنیا میں یہ عمل کرے تو وہ بھی اس کا مصداق ہوں گے، لیکن عورتوں کو خاص خطاب کیا گیا، عورتوں کا خاص ذکر اس لیے کیا گیا کہ عام طور پر عورتیں اس عمل کے اندر مبتلا ہوتی ہے، یعنی بے پردگی، بے حیائی یا پھر فیشن، زیب و زینت، عام طور پر عورتوں کا مزاج یہ ہوتا ہے اور ان پر یہ مزاج غالب ہوتا ہے، اس لیے خاص طور پر ذکر کیا گیا، ورنہ اگر مرد ایسا عمل کرے گا تو وہ بھی اس کا مصداق ہوگا۔ تو بہرحال ایک مطلب اس کا یہ ہے، علماء نے لکھا کہ لباس میں تستر مقصود نہ ہو، بلکہ لباس بطور فیشن کے ہے۔ دنیا میں مقصود کیا تھا کہ میری تعریف ہو جائے، اور لباس تستر کے سطر چھپانے کے مقصود سے خالی ہو۔ جب ایسا ہوگا تو پھر آخرت میں ظاہری بات ہے اس پر سزا ملے گی۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد علماء نے لکھا ہے لباس التقوی مراد ہے، لباس التقوی، کہ دنیا میں تقوی کا لباس نہیں پہنا، تقوی اختیار نہیں کیا، تو آخرت میں کیا ہوگا کہ تقوی کے جو ثمرات انسان کو دیے جاتے ہیں اس سے یہ محروم رہیں گے۔ تیسرا مطلب اس کا یہ ہے لباس سے مراد نعمتیں ہیں، دنیا میں اللہ پاک نے نعمتیں دی ہوں گی اور ان نعمتوں کو خوب یہ استعمال کریں گے، لیکن ناشکری کریں گے، شکر نہیں کریں گے، تو کیا ہوگا کہ شکر کے نتیجے میں آخرت میں جو ثمرات اور فوائد اور برکات ملتے ہیں اس سے یہ لوگ محروم ہوں گے۔ پھر خاص طور پر ناشکری کا یہ مرض مردوں کے مقابلے میں عورتوں میں زیادہ عام ہوتا ہے، عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ تو دنیا میں نعمتیں تو بہت استعمال کی ہوں گی، لیکن شکر کے لباس سے محروم، یعنی نعمتوں کا لباس تو ہوگا، اللہ پاک کی بڑی نعمتیں ہوں گی، لیکن شکر سے محرومی ہوں گی، زبان پر کبھی شکر کا کلمہ نہیں آیا ہوگا، ناشکری کی ہوگی، تو آخرت میں شکر کے جو ثمرات ہے، فوائد ہے، برکات ہیں، اس سے محرومی ہو جائے گی۔ ایک مطلب علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ لباس سے مراد کیا ہے، ازدواج کا لباس مراد ہے۔ ازدواج یعنی وہ عورتیں جو شادی شدہ ہے اور انہوں نے دنیا میں شادی کی تھی، لیکن خدا نخواستہ العیاذ باللہ دنیا میں برائی کا شکار ہوئی، گناہوں میں مبتلا ہوئی، بے حیائی میں مبتلا ہوئی، یا زنا جیسا عمل کر بیٹھے، تو دنیا میں ازدواج کا لباس تو پہنا تھا کہ یہ کہا جا رہا تھا کہ بھئی یہ شوہر والی عورت ہے، دنیا میں تو معاملات چھپ گئے گناہ، لیکن آخرت میں اللہ پاک اس کے گناہوں سے پردہ اٹھا دیں گے، اور جو دنیا میں ازدواج کا لباس تھا وہ سب اتر جائے گا اور گناہ سب کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے۔ تو یہ مطلب آپ حضرات سمجھ گئے کہ
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یا رب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ. اس کے سب مطلب بیان کیے گئے ہیں. اب فتن سے متعلق بات چل رہی تھی، مختلف اور متفرق فتنوں کا آپ حضرات کے سامنے بیان چل رہا تھا. تو اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے مختلف فتنوں کا حدیث مبارکہ میں جو ذکر آیا ہے، اس میں ایک فتنہ یہ بھی ذکر کیا گیا کہ لوگ اونچی اونچی بلڈنگیں بنائیں گے، اس پر فخر ہوگا، اونچی عمارتیں بنیں گی، طویل طویل عمارتیں بنیں گی، اس میں مقابلہ ہوگا، باہمی فخر اس پر ہوگا. اور آج دیکھ لیں ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں آپ دیکھ لیں، دبئی میں، امریکہ میں، بیرون کے ممالک میں خاص طور پر ایسی ایسی عمارتیں اتنی اونچی بنائی گئی ہے کہ جو آسمان سے باتیں کرتی ہے. 100 200 منزلہ عمارتیں، یہ تو ایک عمومی بات ہے. آج ہمارے یہاں ٹھیک شاید اس قدر عموم نہ ہو یا اتنی اونچی نہ ہو، لیکن بیرون دنیا میں یہ ایک عام بات ہے بالکل. اور آپ دیکھ لیں کہ دنیا کے اندر آج یہی ہے کہ اونچی عمارتیں بنائی جا رہی ہے اور تعمیرات پر آپس میں ایک دوسرے پر فخر کیا جا رہا ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی اس بنیاد پر کوشش کی جاتی ہے کہ فلاں ملک میں ایسی عمارت بنی، فلاں ملک میں اس ڈیزائن کی عمارت بنی، فلاں ملک نے ایسی عمارت بنائی جو زلزلہ پروف ہے، فلاں نے ایسی عمارت بنائی جو فائر پروف ہے. لیکن یاد رکھیں یہ اللہ پاک کا نظام ہے. جب اللہ پاک کا عذاب آتا ہے پھر اس کے سامنے کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی. تو یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہوگی کہ اونچی اونچی عمارتیں اور بلڈنگیں بنائی جائے گی. اسی طریقے سے ایک علامت یہ ذکر کی گئی، قطع رحمی عام ہو جائے گی. قطع رحمی، صلہ رحمی نہیں ہوگی، قطع رحمی کا مزاج عام ہوگا. یعنی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا جائے گا، بلکہ رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کی جائے گی، قطع رحمی کی جائے گی. اللہ پاک نے صلہ رحمی بھی رکھی ہے، اور حدیث مبارکہ میں صلہ رحمی کا حکم آیا ہے کہ انسان صلہ رحمی کرے. پھر ہر ایک کے اپنے حقوق ہے، ماں باپ کے اپنے حقوق، اور قریبی رشتہ داروں کے اپنے حقوق، بعیدی رشتہ داروں کے اپنے حقوق، پڑوسیوں کے اپنے حقوق. تو جو صلہ رحمی کا رشتہ داروں کے ساتھ حکم ہے وہ پورا نہیں کیا جائے گا، قطع رحمی ہوگی. ایسا ہوتا ہے نا، ہر رشتہ دار کا اپنا ایک حق ہے. چچا ہے اس کا اپنا ایک مرتبہ ہے، دادا ہے اس کا اپنا ایک مقام مرتبہ حق ہے، بھائیوں کا اپنا مقام ہے، ماموں کا اپنا مقام، اور جو عزیز رشتہ دار ہیں ان کے اپنے حقوق ہے. ہر ایک کے ساتھ اس کے درجے کے مطابق صلہ رحمی کا حکم ہے. لیکن صلہ رحمی ختم ہو جائے گی. کوئی نہ کسی کی خوشی میں شرکت کرے گا، نہ غمی میں. اگر کرے گا تو ایک رسم رہ جائے گی، بس برائے نام رسمیات رہ جائے گی اور حقیقت نہیں رہے گی. تو صلہ رحمی ختم ہو جائے گی، قطع رحمی عام ہو جائے گی. اسی طریقے سے ایک نشانی اور علامت یہ بتائی، انصاف نایاب ہوگا، ناانصافی ہوگی. عدل و انصاف دنیا سے ختم ہو جائے گا. چاہے وہ آپ ایک اونچی سطح سے لے لیں، نچلی سطح تک، ایک عالمی اعتبار سے لے لیں جو ایک عالمی نظام ہے، اس سے لے کر ایک عام فرد تک، دو افراد کے درمیان معاملہ ہوتا ہے، اس تک نیچے تک آپ آ جائے، بالکل ہائی لیول سے لے کے بالکل نیچے تک آ جائے، ہر جگہ ناانصافی ہوگی. اور آپ دیکھ لیں آج عالمی سطح سے لے کے دنیا میں ناانصافی عام ہے. حقدار کو اس کا حق نہیں دیا جا رہا، انصاف نہیں ہو رہا. بس جس کی طاقت ہے، کہتے ہیں جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ معاملہ چل رہا ہے. جو طاقتور ہے وہ دوسروں پر ظلم کر رہا ہے، اور جو حقدار ہے اس کو انصاف نہیں مل رہا. نہ عدالتوں سے انصاف ملے گا، اور نہ کہیں پر اگر پنچایت ہے یا اسی طریقے سے جرگہ نظام ہے، جو بھی سسٹم ہے، یا اگر عام بھی کہیں ایک گھر کے افراد کا معاملہ کیوں نہ ہو، انصاف چلا جائے گا، انصاف نایاب ہوگا. کسی کو انصاف نہیں ملے گا، در بدر پھریں گے، کہیں انصاف نہیں ہوگا، لوگ ظالم بن جائیں گے. وہ یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے. اسی طریقے سے ظلم عام ہو جائے گا، ظلم کا دور دورہ ہوگا. حدیث مبارکہ میں ہے نا، الظلمات ظلمات، الظلم ظلمات یوم القیامہ. ظلم تو ایسی بری چیز ہے، قیامت کے دن اندھیریوں کی شکل میں ہوگا. پھر ظلم ہم صرف اس کے ساتھ خاص سمجھتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی پر تشدد کیا، پٹائی لگا دی، تو بھئی یہ ظلم ہے. ظلم ہے، یقیناً ظلم ہے، لیکن ظلم کا مفہوم یہاں تک محدود نہیں ہے. یہ تو بڑا وسیع مفہوم ہے.
چاہے کسی کو جسمانی نقصان پہنچائے، چاہے کسی کو اپنی گفتگو کے ذریعے سے، کلام کے ذریعے سے، اشارے کنایے کے ذریعے سے کسی پر زیادتی ہو، کسی کا حق مارا جائے، یہ سب کے سب ظلم کی صورتیں ہیں۔ اور ظلم کا جو ایک مفہوم ہے یہ بہت وسیع اور عریض ہے، بہت ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہیں ظلم کے اندر۔ اور ظلم کا مطلب آپ سمجھ لیں، علماء نے اس کی جو ایک تعریف کی ہے جامع، وضع الشیء فی غیر محلہ، یہ ظلم ہے۔ کسی چیز کو اس کے جائز، کسی بھی چیز کو، کسی بھی فرد کو اس کا جائز مقام نہ دینا، یہ ظلم ہے۔ کسی بھی چیز کو یا فرد کو اس کا جائز مقام نہ دینا، جو اس کا مقام حق ہے وہ نہ دینا، یہ ظلم کہلائے گا۔ اب آپ خود سمجھ لیں کیا کیا چیزیں ظلم کے اندر آ سکتی ہے، ظلم عام ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک علامت اور نشانی یہ ذکر کی، طلاقوں کی کثرت ہوگی، طلاقیں کثرت سے دی جانے لگے گی۔ آج معاشرے میں دیکھ لیں، شادیاں ناکام ہو رہی ہے، ناکامی کا شکار ہو رہی ہے۔ سلو کر دو پنکھا پیچھے۔ ایک زمانہ ہے، اگر کچھ عرصہ پہلے 10 20 سال 25 سال پہلے آپ چلے جائیں، طلاق ایک بہت ہی بھار کی بات سمجھی جاتی تھی، اور ایک یعنی بری نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اچھے نگاہ سے اس کو نہیں دیکھا جاتا تھا، اور بہت ہی یعنی کم ایسا ہوتا تھا کہ بھئی کہیں طلاق واقع ہو گئی، اس کو بڑا واقعہ سمجھا جاتا تھا کہ بھئی فلاں خاندان میں فلاں جگہ طلاق ہو گئی ہے، اس پر ایک حیرت کا اظہار ہوتا تھا۔ لیکن اب تو یہ ایک روٹین اور ایک عام معمول بن گیا ہے، ایسا جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی تھی اڑا دی، اس کو ایک کھیل سمجھا جانے لگا ہے طلاق کو۔ تو طلاق عام ہو جائے گی، شادی کی، کل کو جب دل چاہا طلاق دے دی۔ اور ایک تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے، اگر کئی معاملات بگڑ چکے ہیں، خرابی تک گئے ہیں، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ حالانکہ طلاق حدیث میں بھی آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا ان ابغض الحلال عند اللہ الطلاق یا الی اللہ، اس طرح کے الفاظ ہیں، اللہ پاک کے نزدیک حلال چیزوں میں مبغوض ترین چیز، ناپسندیدہ، وہ طلاق ہے۔ یہ ایک ناپسندیدہ چیز ہے، لیکن مجبوری اگر کوئی راستہ باقی نہ رہے پھر انسان اس صورت کے اندر یہ راستہ اختیار کر سکتا ہے، لیکن یہ نہایت مجبوری والا معاملہ ہے۔ لیکن اب تو کوئی وہ ہے ہی نہیں، بھائی ذرا سا مزاج نہیں بنا، یا بیوی سے ذرا سی غلطی ہو گئی، کھٹ سے فوراً ٹھک سے طلاق دے دی۔ اور شریعت نے اس کا بھی ایک طریقہ رکھا ہے، اس کے لیے بھی ایک راستہ بتایا ہے۔ طلاق کی بھی قسمیں ہیں نا، طلاق احسن ہے، طلاق حسن ہے، طلاق بدعی ہے۔ تو سب سے اچھا طریقہ کیا ہے؟ اس کا موقع نہیں ہے، مسائل کے درس میں جب طلاق کے مسائل ہیں آپ سن بھی چکے ہیں اور آئندہ بھی سن لیں گے، اس کی تفصیل بیان کرنا مقصود نہیں ہے۔ اس میں بھی شریعت نے طریقہ بتایا کہ بھئی اگر طلاق دینا ہی ہے، اب کوئی راستہ باقی نہیں رہا جوڑ کا، تو اس صورت کے اندر نے مناسب طریقہ بتایا ہے، اس طریقے سے آپ دے دو، طہر کی پاکی کی حالت میں ایک طلاق دے دو، چھوڑ دو، جب عدت گزر جائے گی وہ آزاد ہے۔ اب 3 طلاقیں دے دینا، ایک ساتھ 3 دینا، یہ تو بہت ہی نامناسب۔ اور پھر اس میں ایسا ہے، اگر کل کو اب دوبارہ سے 4 فریقین کے آپس میں جوڑ پیدا کر لے، پھر کوئی راستہ نہیں ہے، 3 کے بعد تو پھر کوئی راستہ نہیں ہے، الا یہ کہ اگر حلالہ، اور وہ کتنا ہی نامناسب عمل ہے وہ آپ حضرات اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ تو اس میں آج ڈائریکٹ معمولی سی بات پر طلاق دینا اور پھر طلاقیں بھی 3 دے دینا، یہ بڑا ہی ہمارے معاشرے کے اندر آج یہ سلسلہ ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ جو کھیل کھیلا جاتا ہے، اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ جامعہ بنوری ٹاؤن میں ہم نے 2 سال افتاء کیا تخصص میں نے اور حضرت مفتی خالد صاحب نے، تو آپ یقین جانیں جو سب سے زیادہ مسئلے دار الافتاء آتے ہیں وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ویسے تو بہت سارے آتے ہیں۔ ہماری جامعہ بنوری ٹاؤن کو اللہ پاک نے جو مقبولیت دی ہے، تو پوری دنیا کا ایک مرجع ہے، ہر ایک اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ سب سے زیادہ مسئلے آتے ہیں طلاق اور میراث، طلاق کی اتنی کثرت سے آتے ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اور پھر ایسے مسئلے بھی آتے ہیں، معمولی سے ایسا مسئلہ بھی آیا کہ بھئی بیوی کے ہاتھ سے گلاس گر گیا پانی کا، اس پر طلاق دے دی، مسئلہ ہے، کوئی زندہ حقائق بیان کر رہا ہوں جو ہم نے خود دیکھے ہیں، جوابات مسئلے لکھے ہیں۔ اور ایسا کھیل بھی ہے، ہم نے خود جوابات لکھے ہیں، ایسے سوالات آئے کہ شوہر نے کہا کہ تمہیں 100 طلاقیں ہیں، اب یہ 3 ایک حد ہے،
یہ اللہ پاک کی شریعت کے ساتھ مذاق ہے۔ ہمارے استاذ محترم حضرت مفتی عبد المجید دین پوری شہید رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے استاذ تھے، اللہ پاک حضرت استاذ صاحب کی قبر کو نور سے بھر دے، تو وہ اس پر بڑے ناراض ہوتے تھے، اس مستفتی پر سخت ناراض ہوتے تھے اور ڈانٹتے تھے، فرماتے تھے تم نے طلاق کو کھیل سمجھا ہوا ہے، تم نے طلاق کو مذاق سمجھا ہوا ہے، 100 طلاقیں، اگر ٹھیک ہے تمہیں طلاق دینی ہے 1 دے دو 3 دے دو، لیکن یہ کیا مذاق ہے؟ ایک ایسا بھی مسئلہ ہے کسی نے تمہیں پہاڑ جتنی طلاق ہے، یہ تو میں چند مثالیں دے رہا ہوں، دیکھ لیں آپ، رجسٹر ہمارا فتاویٰ کا رکھا ہوا ہے، کیسے کیسے کھیل کھیلے جاتے ہیں۔ ایک نے طلاق دی، کہا کہ 1 2 3 گو، یہ مسائل ہے، فتوے آئے ہیں، ہم نے جوابات لکھے، یہ کھیل مذاق نہیں ہے اللہ پاک کے دین کے ساتھ۔ تو یہ قرب قیامت کے وقت طلاقوں کی کثرت ہو جائے گی اور پھر ایسا مذاق کھیلا جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک علامت یہ ذکر کی گئی، اچھے انسان دنیا سے چلے جائیں گے، ردی رہ جائیں گے۔ تلچھٹ ہوتی ہے نا، تلچھٹ، آپ تلچھٹ جانتے ہیں کہ کسی بھی چیز کے آخر میں ایسے ایک آپ دیکھتے ہیں کالک سی رہ جاتی ہے، تیل رہ جاتا ہے، کھانا جب انسان ختم کر لیتا ہے نیچے ایک تیل ہے یا سیاہ رنگ کا ایک سیاہ مادہ رہ جاتا ہے، وہ کسی استعمال کے قابل نہیں ہوتا۔ یا عمومی بھی آپ دیکھ لیں، تلچھٹ کسی بھی چیز کی ہوتی ہے جو بیکار ہوتی ہے، وہ کام میں نہیں آتی۔ اچھے انسان ایک ایک کر کے دنیا سے جائیں گے، جو خوبیوں والے ہیں، کمالات والے ہیں، تقوی والے ہیں، دیندار ہیں۔ کون رہ جائے گا پیچھے؟ ایسے لوگوں کی کثرت ہوگی جو کسی کام کے نہیں ہوں گے، بیکار، فضول قسم کے، نہ ان کے پاس دین کا علم ہوگا، نہ ان کے پاس دینداری اور تقوی ہوگا۔ فضول کاموں میں اپنا وقت گزارنا، لا یعنی باتوں میں اپنا وقت گزارنا، یا اسی طریقے سے ایسے لوگ جو بدعمل ہوں گے۔ اچھے اعمال والے نیک لوگ چلے جائیں گے، تلچھٹ فضول جیسے پانی پہ ایک جھاگ ہوتا ہے، ایسے لوگوں کی کثرت ہو جائے گی۔ یعنی خلاصہ کیا ہے کہ بیکار لوگ رہ جائیں گے، فضول قسم کے، جو نہ کسی کے دنیا کے فائدے کے ہوں گے نہ آخرت کے فائدے کے ہوں گے، فائدے سے خالی لوگ۔ حدیث میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسرے کو فائدہ پہنچائے۔ لیکن کیسے لوگ رہ جائیں گے؟ کسی فائدے کے نہیں ہوں گے، بیکار قسم کے لوگ پیچھے رہ جائیں گے۔ یہ بھی ایک علامت ہے۔ اسی طریقے سے ایک علامت اور نشانی یہ ذکر کی گئی کہ مساجد میں بیٹھ کر یا مساجد پر فخر کیا جائے گا۔ دونوں مطلب ہو سکتے ہیں، یا تو لوگ مسجد میں اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور فخر کریں میرے پاس اتنا مال ہے اور میری تو وہ فیکٹری بھی ہے، وہ بھی ہے، وہ بھی ہے، اور میرے پاس یہ ہے، میرے ماشاءاللہ فلاں بیٹا جو ہے وہ یہ کرتا ہے، فلاں بیٹا عالم ہے، فلاں تو انجینئر بن گیا، فلاں ڈاکٹر بن گیا، فلاں کی اتنی بڑی جاب لگی۔ دنیا میں بیٹھ کر یہ باتیں کرنا، اور وہ مقابلے میں کہے گا کہ میرا بیٹا تو اتنے گریڈ کا ہے اور میرے پاس اتنا بڑا گھر ہے اور یہ اتنے تعلقات ہیں۔ مسجد میں بیٹھ کر کیا کرنا؟ فخر کرنا اپنے آپ پر، ایسی باتیں کرنا کہ میں اس سے آگے بڑھ جاؤں۔ یا پھر دوسرا مطلب یہ ہے مساجد پر فخر کرنا۔ مسجد تو کس کے لیے ہے؟ عبادت کے لیے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، اور یہ بات ٹھیک ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ انسان اللہ کی رضا کے لیے جس قدر ہو سکے مسجد کا خیال رکھے، چاہے وہ مینٹیننسی کے اعتبار سے، توسیع کسی بھی اعتبار سے، وہ الگ بات ہے، لیکن مسجد پر دوسری مسجد کے مقابلے میں فخر کرنا، یہ مزاج بن جائے۔ ہماری مسجد تو دیکھو اس میں یہ آپ کی مسجد میں نہیں ہے نا، ہماری مسجد میں یہ سہولت ہے آپ کی مسجد میں نہیں ہے، اچھا وہاں نہیں ہے، اور میں نے تو اب فلاں مسجد کے پاس گھر لے لیا ہے، میرا بنگلہ فلاں علاقے میں فلاں مسجد کے پاس ہے، اس پر بھی فخر ہوگا۔ قرب مکانی پر ایک دوسرے پر فخر کریں گے، اچھا آپ اس علاقے میں وہاں رہتے ہو، وہ میں تو فلاں مسجد کے پاس شفٹ ہو گیا ہوں۔ نیت کا وہ ہوتا ہے نا، نیت تو اللہ پاک جانتے ہیں، نیت کیا ہوگا کہ میں اس پر اپنی دھاک بٹا دوں کہ میں ایسی مسجد کے پاس رہتا ہوں، یا پھر میں نے اپنی مسجد ایسی اونچی بنا دی یا اس میں یہ کر لیا۔ ہاں، اچھی نیت سے مسجد کی خدمت یہ محمود ہے شرعاً، لیکن خدا نخواستہ جذبہ تقابل کا اس طور پر ہے کہ دوسرے کو نیچا دکھا دوں، کیونکہ مسجد تو اللہ کا گھر ہے۔ مسجد اگر انسان نے صحیح نیت سے جتنی بڑی بنا دی، یا پھر صحیح نیت سے بہت محدود، جس میں 3 نمازی آ سکتے ہیں،
اخلاص میں برابر ہے. مسجد تو اللہ کا گھر ہے. خدا نخواستہ مسجد کی تنقیص یا مسجد کی کسی یعنی اس اعتبار سے تزین کے اعتبار سے وسعت کے اعتبار سے اس اعتبار سے تقابل یہ ایمان کے لیے خطرہ ہے. کیوں؟ مسجد اللہ کا گھر ہے. وہ چاہے سادی بنی ہوئی ہو، تنکوں کی بنی ہوئی ہو، مٹی کی دیواریں ہوں، یا چاہے ماربل سے بڑی عالیشان بنی ہوئی ہو، تو مسجد ہونے میں دونوں برابر ہے. اس اعتبار سے کسی خدا نخواستہ کسی کی تنقیص کرنا یا جس کے زیر انتظام وہ مسجد ہے یا جس کا اس مسجد سے تعلق ہے، اس اعتبار سے تقابل کرنا کہ اس تقابل میں دوسری مسجد کے اللہ کے گھر کی تنقیص لازم آئے. ایک تو تقابل یہ ہے نا کہ بھئی ماشاءاللہ الحمدللہ مسجد کا خیال رکھتے ہیں، یہ سہولت بھی ہے، یہ الگ بات ہے. اس سے مراد تنقیص نہیں ہے، یعنی یہ مسجد کی تعریف دوسری کی تنقیص کے لیے نہیں ہے. اس میں فرق ہوتا ہے نا. ایک تعریف ہے تحدیث بالنعمت کے لیے، ایک تعریف ہے برائے تنقیص کے، کہ میں تعریف اس کی اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ گھٹ جائے، اس کا مرتبہ گھٹ جائے. یہ بہت خطرناک بات ہے، یہ یاد رکھ لے. ایک تو یہ تحدیث بالنعمت کے طور پہ کہ الحمدللہ ہم نے مسجد کا خیال رکھا، اس میں یہ سہولت ہے، یہ ہے، اور اچھی نیت ہے، کوئی تقابل نہیں ہے، کسی دوسری مسجد کی تنقیص نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور جو جتنی خدمت کرتا ہے وہ تو اللہ پاک دل کے حال کو جانتا ہے، اس پر تو بڑا اجر و ثواب ہے. لیکن خدا نخواستہ کوئی ایسا جملہ کہنا یا تقابل برائے تنقیص کرنا کہ ایک کی تعریف اس لیے کہ دوسرے کو گھٹا دیا جائے چونکہ یہ اللہ پاک کے گھر ہے، تو یہ بہت ہی خطرناک بات ہے. تو قیامت سے پہلے فتنوں کا زمانہ کیا ہوگا؟ ایک مطلب یہ ہے کہ مسجد میں بیٹھ کر فخر و مباحات کی باتیں ہوں گی، میں ایسا اور میں ایسا اور میں ایسا، وہ کہے گا میں ایسا اور میں ایسا. یا پھر اس مساجد پر فخر ہوگا کہ میری مسجد ایسی ہے، وہ کہے گا میری مسجد ایسی ہے، میری مسجد فلاں علاقے میں ہے، میری مسجد فلاں علاقے میں ہے. تو یہ چیزیں خطرناک ہیں. تو یہ چند فتنوں کا بیان آپ حضرات کے سامنے ذکر ہوا، باقی بھی انشاءاللہ اور سلسلہ ہے. تو یہ ایک روایت ایسی ہے کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 72 فتنوں کا بھی ذکر کیا، 72 فتنے. تو انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے چلائیں گے. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک.